الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آفتاب القادر نقشبندی، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے صاحب مزار سے، اولیاء اللہ سے جو صاحب مزار ہوتے ہیں ان سے فیض کس طرح حاصل کیا جائے کے متعلق ایک عمل بتاؤں گا کہ کس طرح آپ صاحب مزار کسی ولی کے مزار میں جا کر آپ ان سے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی توجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آج ایک خاص عمل بتاؤں گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کلک کر لیں، اور اگر آپ ہمارے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ ان ویڈیو کو خود بھی سنیں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی کار ثواب ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے، لوگ تک فائدے کی بات پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عمل بالخصوص اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں احمد خان صاحب، تو وہ اکثر ہم کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں اس کے متعلق کہ ولی سے ہم کس طرح فیض حاصل کریں، اس کے متعلق کوئی عمل بتائیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آج اس کے متعلق جو بنا ہی دیتا ہوں، کچھ فرصت ملی تو دیکھیں، اگر جو کوئی صاحب مزار سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی ولی اللہ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی صاحب مزار کے پاس جا کر اسے مراقبے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، ان سے فیض طلب کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بھی یہ عمل کرے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس کے بعد کرنا اس طرح ہے کہ جس ولی سے آپ کو فیض اخذ کرنا ہے، جس بھی صاحب مزار سے فیض لینا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں یا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت کی نماز پڑھیں گے، آپ نفل نماز پڑھیں گے، اس میں پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اسی طرح ہی سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پھر اس ثواب کا اس صاحب مزار کو آپ ایصال کر دیں گے جس سے آپ فیض اخذ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان صاحب مزار کی طرف روانہ ہو جائیں کہ جس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان صاحب مزار کی قبر میں حاضر ہو کر، مزار مبارک پر حاضر ہو کر آپ مسنون طریقے سے سلام عرض کریں۔ مسنون طریقے سے سلام عرض کرنے کے بعد پھر آپ ان کے منہ کی جانب ان کے جانب ٹھہر جائیں، ٹھیک، ان کے منہ کی جانب، سینے کی جانب آپ بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف پیٹ کر کے، کہ آپ کا پیٹ قبلے کی طرف ہوگا اور آپ کا سینہ صاحب مزار کی طرف ہوگا۔ تو اس طرح آپ بیٹھ جائیں اور توجہ سے اب کیا کرنا ہے، پہلے فاتحہ پڑھنا، دوبارہ یہ پہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ توجہ سے آپ بیٹھ جائیں اور سورہ مزمل کو اب یہاں پہ پڑھنا ہے۔ عمل کس کا ہے؟ عمل سورہ مزمل کا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اپنا درود شریف پڑھیں گے، درود غوثیہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے۔ اور جب آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہوں تو اس وقت یہ تصور ہو کہ صاحب مزار سے فیض نکل رہا ہے اور میرے قلب میں آ رہا ہے، کہ اس طرح یہ تصور رکھنا ہے کہ میں صاحب مزار کے سامنے موجود ہوں، وہ مجھے فیض و برکات سے نوازیں، اور سورہ مزمل پڑھتے رہیں، یہ تصور بھی رکھتے رہیں، اور نظر جو آپ کی نظر ہو وہ صاحب مزار کی قبر پر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ پڑھ لیں، 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں۔ جب آپ کا 11 مرتبہ سورہ مزمل مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس جو آپ نے سورہ مزمل پڑھا ہے اس کا ثواب بھی صاحب مزار کو ایصال کر دیں۔ اب آپ توجہ سے یکسو سے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، جس طریقے سے مراقبہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے مراقبہ کریں، اور مراقبے میں یہ تصور رکھنا ہے کہ صاحب مزار کے سامنے میں موجود ہوں، صاحب مزار کے دربار میں میں موجود ہوں، اور ان کے سامنے میں بس انتظار میں ہوں ان کے فیض کے آنے کا، ان کے فیض کے ملنے کا میں منتظر ہوں۔ بس یہی مراقبہ آپ کریں، اس عمل کو 21 دن مسلسل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے چند دن عمل کرنے کے بعد، کچھ ہی دن عمل کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ مکاشفات وہ کھلنے لگیں گے، اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کبھی کبھار کہ آپ باقاعدہ طور پر ان صاحب مزار کے سامنے بالکل موجود ہیں اور آپ کو نواز رہے ہیں، آپ کو فیض و برکات دے رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کو خواب کے
کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کی جو مدت ہے وہ 21 دن ہے، 21 دن مسلسل اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی صاحب مزار کی فیض و برکات سے بھی آپ مستفیض ہوں گے۔ صاحب مزار انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر معاملے میں رہنمائی کریں گے۔ اور میں آخر میں یہی گزارش کروں گا جو ہمارے عملیات کرنے والے دوست ہیں عاملین حضرات، وہ بھی ان سے گزارش کروں گا آپ بھی یہ عمل لازمی کریں، کیونکہ آپ کے اندر جو روحانیت وہ جلدی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھلے گی اور انشاءاللہ تعالی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ تھا عمل، اسی عمل کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر کوئی معاملہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔